کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں، جب پیسہ بھی نہیں تھا مسلمانوں پہ، برے حالات تھے، لیکن ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لے کے دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی مدینہ میں. اور پھر یہ دنیا اس گواہ ہے کہ کبھی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا انقلاب آیا نہیں جو کہ وہ مدینہ کی ریاست کے بعد آیا، بلکہ مدینہ کی ریاست لے کے آئی. یہ دنیا میں کبھی ایسے ہوا ہی نہیں ہے کہ 625 میں جنگ بدر اور 313 اور 11 سال کے بعد ایک سپر پاور گرتی ہے اور اس کے 2 سال کے بعد دوسری سپر پاور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. یہ کبھی نہیں ہوا. اور یہ جو ماننے والے لوگ ہیں اللہ میں، انہیں پتہ ہے کہ جب اللہ خوش ہوتا ہے، اور وہ جب سرکار مدینہ نے جب انسانیت کو ترجیح دی اور انصاف کو، تو وہی دیکھتے دیکھتے دنیا کی امامت کی ان لوگوں نے. تو پاکستان کا بھی وہی ماڈل ہے. شوکت خانم ہاسپٹل کیوں بنایا؟ والدہ کو میری کینسر تھی، ہسپتال میں گیا ڈاکٹر کو لینے کے لیے، ادھر مجھے کینسر کا غریب مریض مل گیا. تو وہ جو ڈاکٹر کا اسسٹنٹ تھا اس نے مجھے بتایا کہ یہ سارا دن مزدوری کرتا ہے اور ساری رات اپنے بھائی کے ساتھ جو کینسر کا مریض ہے اس کے ساتھ رات گزارتا ہے، اور پھر بھی اس کے پاس پیسے پورے نہیں ہوتے دوائیوں کے لیے. تو میں نے تب یہ سوچا کہ ہم جو اللہ نے حیثیت بھی دی تھی، پیسہ بھی دیا تھا، اگر ہم اتنے عذاب سے گزر رہے ہیں تو یہ بیچارے غریب لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. وہ وجہ تھی کینسر ہاسپٹل بنانے کی شوکت خانم، تاکہ کوئی بھی غریب آدمی آئے، اس کا علاج ہو رہا ہو. اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور کینسر کا بہت مہنگا علاج ہے، سب سے مہنگا علاج کینسر کا ہے، تو یہاں تو 90% لوگوں کے پاس کبھی بھی پیسہ نہیں ہوگا کینسر کا علاج کروانے کے لیے. تو لہٰذا وہ ہسپتال اس لیے بنا تھا کہ کسی کو ایک تکلیف میں پورا خاندان مجبور ہو تو ان کو یہ فکر نہ ہو کہ اگر پیسہ نہیں ہے تو علاج ان کا ہوگا. تو تب سے میں نے سوچا کہ اللہ نے کبھی بھی مجھے موقع دیا، اس ملک کا اقتدار دیا، تو سب سے ضروری، سب سے پہلا کام میں نے کرنا ہے کہ ہمارے عام لوگوں کے لیے یہ عذاب اٹھ جائے کہ اگر گھر میں بیماری ہے، وہ پہلی تکلیف ہے، تو ان کو یہ فکر نہ ہو کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں علاج کروانے کے لیے. لہٰذا یہ جو ہیلتھ انشورنس آج اناؤنس کرنے کے لیے میں خاص طور پہ لے آیا ہوں، یہ اتنا ضروری ہے. 2 قسم کے دنیا میں لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں میں اللہ میں ایمان ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. دوسرے وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ویسی چل رہی ہے، اس میں اللہ کا کوئی مداخلت نہیں ہے. 2 قسم کے لوگ ہیں نا، ایک اللہ میں مانتے ہیں، ایک نہیں مانتے. جو میرا ایمان ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے بھی نہیں، جو پاکستان کے پاس ابھی تک وہ پیسہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ انسانیت کے لیے اپنی ساری زور لگاتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں انسانیت کے لیے، انسانوں کی بہتری کے لیے، تو میرا ایمان یہ ہے کہ اس ملک کو جب اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ خوش تب ہوتا ہے جب اس کی انسانوں کی کوئی خدمت کرتا ہے. اللہ تو اس سے پیار کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے. تو جب وہ دیکھتا ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک ریاست اپنے کمزور اور غریب طبقے کی مدد کر رہی ہے، دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہے، تو پھر اللہ کی برکت آتی ہے اس معاشرے کے اوپر. اور یہی وجہ تھی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں، جب پیسہ بھی نہیں تھا مسلمانوں پہ، برے حالات تھے، لیکن ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لے کے دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی مدینہ میں. اور پھر یہ دنیا اس گواہ ہے کہ کبھی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا انقلاب آیا نہیں جو کہ وہ مدینہ کی ریاست کے بعد آیا، بلکہ مدینہ کی ریاست لے کے آئی. یہ دنیا میں کبھی ایسے ہوا ہی نہیں ہے کہ 625 میں جنگ بدر اور 313 اور 11 سال کے بعد ایک سپر پاور گرتی ہے
اور اس کے 2 سال کے بعد دوسری سپر پاور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. یہ کبھی نہیں ہوا. اور یہ جو ماننے والے لوگ ہیں اللہ میں، انہیں پتہ ہے کہ جب اللہ خوش ہوتا ہے، اور وہ جب سرکار مدینہ نے جب انسانیت کو ترجیح دی اور انصاف کو، تو وہی دیکھتے دیکھتے دنیا کی امامت کی ان لوگوں نے. تو پاکستان کا بھی وہی ماڈل ہے. ہمارے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے، مقروض ہیں، IMF کے پروگرام میں ہم ہیں. ہمارے پاس سود دیتے ہیں، قرضوں کے اوپر سود ہی دینا، آدھا تو پیسہ چلا جاتا ہے جو قرضے پچھلوں نے لیے تھے اس کے اوپر سود دینے کے لیے. لیکن اس کے باوجود یہ جو 2 صوبوں نے، خیبر پختونخوا نے اور اب پنجاب نے، یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ سارے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملے گی جو بھی اس صوبے میں لوگ رہتے ہیں، میں اس لیے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پیسہ آئے گا آپ کے پاس. 2 سوچ ہے نا. ایک جو نہیں مانتا اللہ میں، وہ کہتا ہے پہلے پیسے اکٹھے کریں گے اور پھر ہم فلائی ریاست بنائیں گے. دوسرے جو ہماری طرح میں اللہ میں مانتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم لوگوں کی خدمت کریں گے پھر اللہ پیسہ لے کے آئے گا. کیونکہ اللہ تو جب خوش ہوتا ہے، وہ کسان جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے. بارش صحیح ٹائم پہ آ جائے تو آپ کی عید بن جاتی ہے، بارش نہیں آتی تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. تو یہ تو ہماری طرح کے لوگ، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کو خوش کریں. اور اللہ خوش ہوتا ہے جب اس کی عوام کی خدمت کریں. اس کی عوام کو سب سے پہلی چیز کہ جب وہ برا وقت ہوتا ہے، جب گھر میں بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس کو کبھی یہ فکر نہ ہو کہ میرے پاس اگر پیسہ نہیں تو میرا علاج نہیں ہوگا. اور یہ آج جو 2 ڈویژنز کو آپ نے، یہ پنجاب کی 2 ڈویژنز کو آپ نے جو ہیلتھ کارڈ دیا ہے، اور یہ میں پھر سے بتا دوں، یونیورسل ہیلتھ کوریج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے. ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی 7,20,000 روپے کی، کہ وہ کسی بھی، یہ بھی ضروری ہے سمجھنا، صرف گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں، کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں 7,20,000 روپے پہ.